بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محلے کی یاد جان لیوا. میڈیکلی کیلکولیشنز couldn't suit to the system of human body. مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب اس چینل تخلیق ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکیں. تمباکو کے نشے اور نقصانات کو حد درجہ کم کرنے کے لیے نیم البدل یا سبسٹیٹیوشن ڈھونڈا گیا اور اسموکرز کو مینٹل ریلیکسیشن مہیا کر دیا گیا کہ بالکل بے فکری سے ایک نارمل سگریٹ کے بجائے ایک ہائیلی کیلکولیٹڈ الیکٹرانک ڈیوائس یعنی ای سگریٹ سے جو کہ بہت خوبصورت ڈیفرنٹ شیپڈ ہارڈ ویئر ڈیزائنز میں دستیاب ہوئے مارکیٹ میں شاہانہ انداز میں کش بازی کریں جس سے صرف ویپنگ ہوتی ہے اور آپ سائیکولوجیکلی مینٹلی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس ویپنگ سے صرف بادل نما پف بنیں گے جو کہ کسی بھی قسم کے نقصانات سے پاک ہوں گے. اینڈ ویپنگ would not harm your health and not hazard your body. So the smokers started vaping very excitedly and freely. پھر یوں ہوا کہ سگریٹ پینے والوں کے ویل وشرز نے سوچا تو بہت اچھا لیکن ہو گیا برا. الیکٹرانک سگریٹ نے بہت جلد ہی اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کیا اور دنیا بھر میں موت کا پیغام بن گئی. سب سے پہلے امریکہ میں ہی یہ کھیل شروع ہوا اور اب تک ایک قلیل عرصے میں ہی امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1 درجن ہو چکی جبکہ 600 افراد نے پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں میں کینسر جیسے مہلک مرض کی تشخیص ہوئی. موت بانٹنے پر ای سگریٹس بنانے والی امریکن کمپنی جیول سے $1 کروڑ ہرجانہ طلب کر لیا گیا. ای سگریٹ سے 30 سے زائد عمر کے افراد زیادہ متاثر. US سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن اتھارٹیز نے اس صورتحال کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس وقت صرف امریکن اسٹیٹس میں ای سگریٹس کا استعمال کرنے والے شہریوں کی تعداد لاکھوں میں بنتی ہے اور ایسے ہزاروں ممکنہ مریض ہمارے میڈیکل راڈار پر آ سکتے ہیں. ادھر امریکی جریدے اسٹیٹ جنرل رجسٹر نے تصدیق کی ہے شکاگو سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوانوں نے فیڈرل کورٹ الینوئی میں ایک ہرجانے کا مقدمہ دائر کرتے ہوئے ای سگریٹس بنانے والی کمپنی جیول پر $1 کروڑ کا ہرجانہ طلب کیا. ای سگریٹس کی آڑ میں کم سن نوجوانوں کو اس کا عادی بنا کر موت بانٹنے کا الزام عائد کیا ہے. شکاگو ٹریبیون کے مطابق کیس کی سماعت اگلے ہفتے متوقع ہے. امریکن، برطانوی، جرمن، آسٹریلین، کینیڈین سمیت ڈینش اور ڈچ ایکسپرٹس نے تسلیم کیا ہے کہ ویپنگ یا ای سگریٹس کا استعمال کرنے والے 30 برس سے زائد افراد پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے سبب انسانی پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ کرنے والی کیپیلریز میں ایسا انفیکشن رونما ہوتا ہے کہ یہ کیپیلریز یعنی باریک باریک خون کی نالیاں ناکارہ ہو جاتی ہیں. امریکن یونیورسٹی آف مشیگن کے پھیپھڑے و سانس کی نالیاں یعنی پلمونری ڈیزیزز کے ایکسپرٹ ڈاکٹر وسیم لباکی نے بتایا ہے میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹس کے مطابق ایکسپرٹس کے ایک پینل نے محسوس کیا ہے کہ عروق شریعہ خون کے اندر آکسیجن کے جذب ہونے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہیں جس سے مریض کا دم گھٹ جاتا ہے. مشیگن کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کہتے ہیں بیٹری پاور رکھنے والی یا بیٹری آپریٹڈ یہ ای سگریٹس اپنے اندر ڈالی جانے والی نکوٹین یا لیکوڈ نکوٹین بھنگ کا پاؤڈر یا اس کا تیل استعمال کر کے گاڑھے دھوئیں کے مرغولے یعنی تھکلی کنڈینسڈ پفز بناتی ہیں اور یہ پفز سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں گھستے اور جذب ہو کر عام سگریٹس کی نسبت 200 ٹائمز تیزی سے جسم کو بیمار کر دیتے ہیں. ای سگریٹس کے شکار سینکڑوں پیشنٹس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے استعمال سے ان کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، کھانسی کا شدید دورہ پڑ جاتا ہے، دماغ بوجھل اور نیند کا غلبہ محسوس ہوتا ہے جبکہ اعضاء شکنی سمیت وزن میں شدید کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے. نیو یارک کے فیمس ڈپارٹمنٹ لینوکس ہل اسپتال کے پلمونری ایکسپرٹ ڈاکٹر لین ہورس کا کہنا ہے کہ ویپنگ پر عالمی پابندی ہونی چاہیے. اس سے محض وقتی لذت اور تسکین کا احساس تو ضرور ہو جاتا ہے لیکن یہ سنگین مسائل پیدا کرتی ہے. امریکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وارن کیا ہے کہ ای سگریٹ کی تباہ کاریوں اور کینسر کا بنیادی سبب اس کے تمباکو میں جلنے کے بعد پایا جانے والا مادہ وائٹامن ای ایسیٹیٹ کا کردار ہے جو انسانی صحت پر انتہائی مضر اثرات مرتب کرتا ہے. ادھر نیو یارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کا ماننا ہے ہر قسم کی منشیات بالخصوص امریکن ریاستوں میں قانونی طور پر فروخت کی جانے والی بھنگ اور اس سے بنی تمام پروڈکٹس کا کیمیائی تجزیہ کیا جا رہا ہے. US
فیڈرل آفیسرز کا کہنا ہے کہ ویپنگ یا ای سگریٹس اموات اور بیماریوں کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ اس پر مکمل پابندی کے لیے ایکٹیو ہے۔ مبتلا مریضوں نے اعتراف کیا ہے وہ ای سگریٹس کے دلدادہ ہیں، لیکن آج کے بعد ان کا وعدہ ہے کہ کسی بھی صورت یا موقع پر ای سگریٹس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ای سگریٹس نے کیلیفورنیا، ایلینوائے، اوریگون، میزوری، منیسوٹا، کینساس اور انڈیانا میں جو اموات ہوئیں ان سب کی عمریں 35 سے 46 برس کے درمیان ہیں، جو محض 3 ماہ سے ویپنگ کر رہے تھے۔ امریکن میگزین ایکو واچ نے ایک چشم گشا رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ دنیا کے 88 ممالک نے ای سگریٹ پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ ایمریٹس گورنمنٹ نے اسٹرکٹ آرڈرز میں وارن کیا ہے کہ فارن ٹورسٹ اسپیشلی برٹش سٹیزنز اپنے ساتھ ای سگریٹس نہ لائیں، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کم از کم سزا 5 سال قید اور بھاری جرمانہ ہوگا۔ دوستو، اسموکرز کے لیے یہ ایسا ہی ہے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، کہ چلے تھے محبت میں تحفہ دینے جو زہر قاتل بن گیا۔ وجہ علم و شعور کی کمی۔ پھر سلام ہے ان والدین پر جو لاڈ اور پیار کے جوش میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو وادی موت میں دھکیل دیتے ہیں۔